أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت بيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ قریش کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے اہل قریش کو رغبت دی، مانوس کر دیا سردی اور گرمی کے تجارتی سفر کے لیے، اور کہا کہ ہم نے کہا پس فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ اس رب کی، اس پروردگار کی ہی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا پروردگار ہے۔ اور پھر کہا کہ تاکہ تم شکر گزاری کر سکو، تاکہ تم اکنالج کر سکو پروردگار کے اس احسان کو جو اس نے تم پر فرمایا کہ تمہیں بھوک میں اطمینان دیا، بھوک میں سیر کیا، بھوک میں تمہارا پیٹ بھرا اور تمہیں خوف سے امن دیا۔ عزیزان گرامی، آج کا موضوع تقریر آزمائش۔ کوشش یہ ہے کہ ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے جو ہماری آپ کی زندگیوں کے قریب تر ہیں، اور ہم اس دین فطرت اسلام، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ آخر یہ جو اتنا فطرت کے قریب ترین انسان کو تخلیق کرنے والے پروردگار رحیم و کریم غفور الرحیم، اس جواد و لطیف رب کی طرف سے جو دین آیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو اختیار کرنے میں، اپنی زندگیوں کا طریقہ بنانے میں، جس کے لیے دین بھیجا جاتا ہے کہ ایک ضابطۂ حیات ہے جس کے تحت ہم زندگی گزاریں۔ تو یہ موضوعات منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ آخر جو عنوانات، جو موضوعات ہمارے لیے، ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے اہم ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت اس معاشرے کے ایک فرد کے، وہ ہم کس طرح سے اس دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے بات کی کہ وہ پروردگار ہی ہمیں خلق کرنے والا ہے، سب سے بہترین انسان کی فطرت کو، اس کے نفس کو، اس کی روح کو، اس کے قلب کے تقاضوں کو، اس کے دماغ کے تقاضوں کو وہ رب کریم اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ پیدا بھی کرنے والا ہے، وہ پالنے بھی والا ہے۔ لہ الخلق و لہ الموت، خلق بھی وہی کرتا ہے اور پھر موت بھی وہی دیتا ہے، ابتدا بھی اس کی طرف سے ہے، انتہا بھی اس کی طرف سے، روح بھی اس نے اپنی پھونکی اور کہا نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح پھونک دوں اس آدم کے پتلہ خاکی میں، اس بندہ تراب میں، تو پھر اس ابن تراب میں، تو پھر اے اہل عرش، اے فرشتوں، اے ملائکہ، اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ تو وہ پروردگار جس نے اس دین کو ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا، آخر کہاں ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، نادانی ہوئی، بھول چوک ہو گئی کہ ہم اس دین کو اپنی زندگیوں میں اس طرح سے شامل نہیں کر پائے بحیثیت مسلمان، کرنے کا حق ہے۔ تو آج کا موضوع سخن ہے آزمائش، جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے،
اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ آزمائش ہے کیا، یہ آزمائش کیسے آتی ہے، کیوں کر آتی ہے، جب آئے تو پھر اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کا سامنا کس طرح کرنا ہے، اور اس کو انسان اپنے فائدے کے لیے، خاص طور پہ ایک مسلمان اسلام کے ضابطۂ حیات پہ عمل کرتے ہوئے، اس پروردگار کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے، کہ جس نے کہا کہ بے شک عقل کو خلق کیا تو بہترین چیز خلق کی، اور پھر کہا کہ اس کی معراج اطاعت الہی ہے، بندگی ہے، اور قلب سلیم کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، وہی جنت میں جائیں گے۔ تو دنیاوی زندگی کے لیے بھی، اخروی زندگی کے لیے بھی کس طرح سے ہم آزمائشوں کا سامنا کریں، آزمائش جب آئے تو کس طرح سے سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے شاید ایک نعمت ہے کہ جو ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے ہم پہ بھیجی گئی، یا پھر ہمیں کوئی سبق سکھانے کے لیے، ہماری کردار کو مزید نکھارنے کے لیے، اس میں بلندی پیدا کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، یا پھر یہ کوئی سزا ہے۔ تو آج کے اس موضوع پہ بحث شروع کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو دیکھیے آزمائش کا جو لفظ ہے وہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے عام زبان میں۔ آزمائش ہم کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ڈیزائربل نہ ہو، آپ نہ چاہتے ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے لیے ایسے حالات، ایسے ایکسٹرنل سرکمسٹانسز جو آپ کے اختیار سے باہر ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا ہے کہ ہم ان انسانوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ایک مصیبت آنے کا ایک ریزن، ایک وجہ، بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انسان خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور پھر جب جنت سے نکالے گئے، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے دوبارہ رجوع کرنے کا حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ بے شک ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اے پروردگار اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن حکیم میں بھی اس کی گواہی دی گئی، کہا کہ بہت مرتبہ انسان مصیبت ان کے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے، ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا یہ قول دیکھیے کتنا موضوع ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو، کہ چھٹے امام نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت میں، اپنی قسمت میں طویل عمر لکھوا کر لاتے ہیں، لیکن اپنے برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے اس دنیا میں، ان کا جو قیام ہے وہ مختصر ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا بہت سے ایسے ہیں جو مختصر وقت لکھوا کے لاتے ہیں تقدیر میں، لیکن ان کے نیک کاموں کی وجہ سے ان کی زندگی طویل ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہ وہ ہے مشروط یعنی کہ کنڈیشنل، کہ آپ نے اچھا عمل کیا تو زندگی بھی طویل ہو گئی۔ سوچیے، ایسے نہیں کہا گیا کہ جو وقت اللہ کی راہ میں صرف کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری زندگی میں لوٹا دے گا، جو وقت مہمان نوازی میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے مہمان کو جو وقت دو گے، جو رزق اس پہ خرچ کرو گے وہ تمہاری زندگی میں بڑھا دیا جائے گا، اسے طول دے دیا جائے گا۔ مجلس حسین کی برکت، جو وقت مجلس حسین میں صرف کرو گے وہ تمہاری زندگی میں بڑھا دیا جائے گا، اس کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیے بہت سی ایسی مصیبتیں، اور ہمارے سامنے آج کی نئی نسل کے لیے، ینگر جنریشن کے لیے بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے سیلیبریٹیز جو ویسٹ میں بڑے بڑے، جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، دولت ہے، ملینئرز ہیں، بہت کم عمری میں ڈرگس کے استعمال میں یا کوئی اور ایسی حرام چیزوں کے استعمال، ان کے لائف سٹائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ینگ ایج میں، حالانکہ نہ ان کو بھوک کا کوئی امتحان ہے، نہ خوف ہے، لیکن اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، اپنے ہی نفس پہ ظلم کرنے کی وجہ سے، اتنی دولت ہونے کے باوجود، شہرت ہونے کے باوجود، چونکہ وہ شیطانی رستے پہ چل پڑتے ہیں، اس پروردگار کے رستے کو چھوڑ کے اپنے نفس پہ ظلم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگیاں مختصر ہو جاتی ہیں۔
تو آزمائش کی طرف چلتے ہیں تو کئی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جو انسان کے اپنے ہاتھوں سے آ جاتی ہیں. تو مصیبت اپنے اعمال کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے آ جاتی ہے، ناقص عقل کی وجہ سے آ جاتی ہے، حالات کا پوری طرح سے جائزہ نہ لینا، پور ججمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال نہ کرنا. وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی، اسے اشرف المخلوقات بنایا، انسان نے اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اس کی اطاعت کے مطابق اگر ٹرین نہ کیا، اس کی تربیت نہ کی، تو یہ عقل انسان کو ایسے ہیل و حجت، غلط اس کے مائنڈ کو ایول کاموں کے لیے، شیطانی کاموں کے لیے بھی استعمال، جس طرح انسان بہانے بناتا ہے، انسان ہیل و حجت کرتا ہے، بہانہ بناتا ہے. اور ہم آگے پھر وسیلے کی بھی بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کس طرح بہانے بنا سکتا ہے اپنی ہی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فری ول دے دی، آزادی دی، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس رب کے سامنے، اس پروردگار کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی غلام اپنے مالک و آقا کے سامنے ہوتا ہے، لیکن دیکھو کسی اور انسان کے سامنے ایسے مت ہونا. تو وہ لوگ جو اپنے اکثر برے اعمال کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہراتے ہیں کہ ہمارے والد نے کہا، ہماری والدہ نے کہا، ہمارے شوہر نے کہا، ہماری بیوی نے کہا، ہم بچوں کے ہاتھوں مجبور تھے تو ہم نے یہ گناہ کر دیا، یہ ظلم کر دیا، لوگوں کی باتوں سے ڈر کے. کیا کہتا ہے وہ پروردگار؟ ایک تو وہ کہتا ہے تبتل علیہ تبتیلا، سب سے کٹ کر اس کے ہی ہو رہو. اور پھر وہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول جو میں نے ابھی بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ اس پروردگار کے سامنے ایسے رہو جیسے غلام، بندہ اپنے مالک و آقا کے سامنے ہوتا ہے عاجز. لیکن کسی انسان کے سامنے نہ ہو. تو کسی اور انسان کی اگر مرضی کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے آپ نے گناہ کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا، تو آپ نے اس کو اپنا الہ بنا لیا. پروردگار کی جو وحدانیت ہے، اس کی ابدیت سے آپ دور ہو گئے، کیونکہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اور اسلام میں اپنی نفس، اپنی ذات کی، اپنی خواہش کی بھی نفی. جس طرح مولائے کائنات خطیب منبر سلونی مولا علی علیہ السلام کا ایک اور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ فرشتوں میں عقل ہے، انسانوں میں خواہش ہے. اور انسانوں میں خواہش اور عقل دونوں ہے. فرشتوں میں عقل ہے، جانوروں میں خواہش ہے، انسانوں میں خواہش اور عقل دونوں موجود ہے. فرشتوں میں عقل ہے، جانوروں میں خواہش ہے، انسان میں عقل اور خواہش دونوں موجود ہیں. اور پھر فرمایا کہ جس کی خواہش اس کی عقل پر حاوی ہو جائے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جس کی عقل اس کی خواہش پر حاوی ہو جائے، اور یہ وہ عقل سلیم ہے جو پروردگار کی رضا کے آگے اس کی بندگی پہ سر تسلیم کر چکی ہے، اس کی رضا، اس کی اطاعت پر قائم ہے، یہ وہ عقل ہے. کہا تبھی آپ اپنی خواہش کو دبائیں گے نا جب آپ کہیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس ٹیمپٹیشن سے فائٹ کرنی ہے، میں نے اس خواہش کے لیے کوئی حرام کام نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ حلال اور حرام جو اس نے میرے لیے جو چیز منع کر دی میں نے اس سے منع ہو جانا، یہی ایمان ہے. تو جب عقل خواہش پر حاوی ہو جائے تو مولا نے فرمایا انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. دیکھیے فرشتوں سے افضل تھا تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا نا فرشتوں کو، اور وہ بھی تب جب اہل بیت علیہ السلام کے نور نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے نور نے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے خلق کیا تھا، جب فرشتوں کو تسبیح سکھائی، تحلیل سکھائی، تکبیر سکھائی، تو اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو خلق کیا گیا تو ان ہستیوں کے اہل بیت علیہ السلام کے نام تعلیم کیے. تو اس علم کی وجہ سے آپ اتنے معظم ہو گئے ان فرشتوں پہ کہ کہا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں سے افضل ہو گئے. تو جب عقل خواہش پر حاوی آ جائے، عقل کو آپ خواہش پر حاوی کر لیں، خواہش کے غلام نہ بن جائے، اس کی رسی سے بند نہ جائے، اس کو اپنا الہ نہ بنا لیں، تو اس وقت آپ فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیے انسان کئی دفعہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بے صبری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے. جب اس نے کہا کہ جو رزق مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، یعنی کہ ہر نفس، ہر جان جو ہے وہ گروی ہے اس دنیا میں جب تک وہ اپنا پورا رزق نہ پورا کر لے.
جب تک تم اپنا رزق پورا نہیں کرو گے تمہیں موت نہیں آئے گی. پھر بھی انسان حلال طریقے کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی بڑا مشہور قول ہے. مولا سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص گھر میں بند ہو جائے، قید ہو جائے، تو اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ تو آپ نے کہا وہیں سے جہاں اسے موت آئے گی. لہ الخلق و لہ الموت. جو خالق ہے، جو موت کو اور زندگی، حیات اور موت دونوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو انسان کو زندہ کرنے والا ہے، اس کو زندگی دینے والا ہے، حیات بخشنے والا ہے، اور پھر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھانے والا ہے، وہی پروردگار رزق کا ضامن ہے. تو پھر کیوں انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے غلط راستے پر جاتا ہے؟ اور جب جاتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ اس طرح کے کسی عمل کی وجہ سے، خواہش کی پیروی کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اور پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ انسان کی کمزوریوں سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان خطا کار ہے، انسان خطا کرے گا، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوگی. تو اس نے مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا. کہا وہ غفور الرحیم ہے. کہا میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، سب گناہوں کو بخش دوں گا، سوائے یہ کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، سوائے یہ کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا. عزیزان گرامی، آزمائش کچھ ایسی آزمائشیں ہیں کہ جس میں انسان کا کوئی قصور نہیں ہے. فار ایگزامپل کوئی انسان بہت نیک زندگی گزارا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہے، حرام اور حلال کی تفریق کرتا ہے، فرائض پورے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، اللہ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، خوش اخلاق ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے. اس کے باوجود اس پہ کوئی بیماری آ گئی، اس کے باوجود کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی مالی مشکلات آ گئیں، آزمائشیں آئیں، تو پھر وہ آزمائشیں ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں. اور یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ آزمائشیں آتی ہیں، جو مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ کے پاس حاضر ہوا. کہنے لگا کہ میں آپ سے بہت شدید محبت کرتا ہوں. کہا پھر آزمائشوں مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر کہا میں آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہوں. کہا مزید آزمائشوں، مزید مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، چھٹے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے. وہ ایک اور بحث ہے کہ قید خانہ کیوں ہے، کیونکہ مومن سمجھتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، لیکن جوں ایمان بڑھتا جاتا ہے، جوں محبت بڑھتی جاتی ہے، مودت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام بڑھتی ہے، تو آزمائشیں بھی بڑھتی رہتی ہیں. جس طرح ایک گیم ہے جو آپ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، اس میں لیولز بڑھتے جاتے ہیں. جب ایک لیول عبور کرتے ہیں تو اگلا لیول آ جاتا ہے، اگلا مرحلہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ ایمان کی مضبوطی کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے. اور انسان کی جو کیپیسٹی ہے حالات سے لڑنے کی، جو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے، جس کا وہ ادراک ہی نہیں رکھتا، شعور ہی نہیں رکھتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے، قوت ہے، اللہ تعالیٰ وہ بتلانا بھی چاہتا ہے، دکھانا بھی چاہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے مدد مانگو. قرآن میں کہا صبر اور صلات سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہا صبر سے اور صلات سے، نماز سے مدد حاصل کرو، اور کہا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. قول امام معصوم علیہ السلام، ایک سے زیادہ امام سے منقول ہے، کہ کوئی مصیبت آئے کسی شخص کو اور وہ صبر کرے، اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی مصیبت کو دور کرے گا کہ وہ اللہ پہ صرف توکل کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دے گا. تو جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مصائب آتے ہیں، اس میں جب اللہ کے رستے کو آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. آپ کی برداشت کا لفظ تھوڑا نیگیٹو کونوٹیشن میں آتا ہے. صبر یعنی کہ سر تسلیم خم کرنا اللہ کے سامنے، راضی برضا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اس کی دی ہوئی تقدیر پر، قسمت پر راضی ہو جانا، قلب سلیم کا مالک ہو جانا، دل پرسکون ہونا. جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا چاہے دل خون رو رہا ہو لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، چاہے اس پہ کتنے ہی مصائب کیوں نہ ٹوٹیں. جب وہ یہ جانتا ہے کہ میں صحیح رستے پہ ہوں
جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدا، اے پروردگار، اے اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اور جوں جوں انسان سچائی کے رستے پہ جاتا ہے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سچ تنہا اور اکیلا رہ جائے تو مجھے یاد کرو، میری تکلیف کو یاد کرو۔ اور پھر مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جس کا کوئی دشمن ہی نہیں تو وہ ضرور منافق ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ حق کے رستے پہ چلیں گے میجورٹی ہمیشہ دنیا پرست ہوگی یا خود پرست ہوگی۔ ظلم کے خلاف جب آپ آواز اٹھائیں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے۔ تو یہ بھی آزمائشوں میں شامل ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں سے کیا تکالیف پہنچتی ہیں۔ اب آزمائش کیا ہے، سزا کیا ہے؟ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا یہ قول، کسی نے پوچھا کوئی مصیبت آ جائے مولا، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا یہ سزا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جب کوئی مصیبت آئے اور وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو یہ سمجھ لو کہ یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے دور کرتے تو یہ سمجھ لو کہ سزا ہے۔ غور کیجئے معزز ناظرین، سزا کیا ہے؟ صرف اللہ سے دوری۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کا قول جو ابھی میں نے بیان کیا، آپ نے کہا کہ جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ بے شک پوری دنیا کی مال و دولت حاصل کر لی، نیک نامی حاصل کر لی، جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ چاہے سب کچھ لٹا دیا امام حسین علیہ السلام کی طرح عشق الہی میں، سب کچھ بھی لٹا دیا، لیکن خدا کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ سزا کیا ہے؟ خدا سے دوری۔ آزمائش کیا ہے؟ جب کوئی بھی مصیبت ہو چاہے کتنی بڑی ہو، اگر تمہیں خدا کے قریب کر دے۔ اب ذرا سوچئے، اس کا مطلب ہے کہ مصیبت چاہے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے یا کسی بیرونی فیکٹر کی وجہ، بیرونی عنصر کی وجہ سے آئی ہے، چاہے کسی ایکسٹرنل سرکمسٹانسز دوسرے لوگوں کی وجہ سے، یہ فری ول ہے نا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے، ظلم کر جائے، کوئی جاتے جاتے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا جائے تو دوسرے انسان کی فری ول کی وجہ سے، اس کی شخصی آزادی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اسے فریڈم آف چوائس دی ہے، انتخاب کی صلاحیت جو دی ہے، اس کی وجہ سے کسی دوسرے پہ وہ ظلم کر جائے۔ اسی لیے کہا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت محفوظ ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، مومن تو اگلا درجہ ہے، مسلمان ہونے کے درجے پہ پہنچنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں اس موقع پہ یہ ضرور عرض کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو انسانی شبیہ میں بھیجا 14 معصومین علیہ السلام کی صورت میں، اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ میرے بابا جان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کی کوئی انتہا نہیں، لیکن کربلا میں جوں جوں آپ کے اوپر مظالم بڑھتے جا رہے تھے، جوں جوں لاشیں اٹھاتے جا رہے تھے، شہادتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اس طرح راوی لکھتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ نور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب، کھلے سر اہل حرم، نبی زادیاں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ قیدی ہیں، آپ کا لقب ہے غیرت اللہ، پھر بھی آپ کا قول ہے کہ میں اس پروردگار کا شکر کیوں کر ادا کر سکتا ہوں کہ جس کا ایک شکر ادا کرنے پر مجھ پہ مزید شکر واجب ہو جاتا ہے، اس شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور بی بی زینب علیہ السلام ام المصائب، اتنے مصائب اس بی بی پہ ٹوٹے کہ جن کا ذکر کرنا ناممکن۔ بھائی کی شہادت کی گواہ ہیں، شریکت الحسین ہے، اپنے بیٹے قربان کیے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام قربان، قافلے کی محافظہ، امامت کی محافظہ، کس طرح سے وہ سفر کیا میری بیوی نے کوفہ و شام کا۔ اور پھر بھی جب کسی پوچھنے والے نے کربلا سے واپسی پہ پوچھا کہ بی بی آپ نے وہاں کیا دیکھا، تو کہا میں نے تو خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ائمہ طاہرین کی زندگیاں، ہر امام کی زندگی، قید و بند کی صعوبتیں، اپنوں کے دیے ہوئے دھوکے، اپنی بیویوں سے زہر دیے جانا، اپنے دوستوں کا دغا کرنا۔ کوفیوں کا دیکھیے، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں، ایک قوم کا نام نہیں، بلکہ ایک رویے کا نام ہے۔ جہاں بھی ظلم پہ لوگ خاموش ہے وہ جگہ کوفہ ہے، اور وہاں کے لوگ کوفی ہیں۔
ہر امام کے ساتھ زندگی میں آزمائشیں ہی آزمائشیں، کہیں 14 سال ایک چھوٹے سے زندان میں قید رہنا، کہیں اپنے گھر والوں سے دور رہنا، کہیں زہر دیے جانا، کہیں کربلا میں لاکھوں برچھیوں تیروں نیزوں کے ہاتھوں شہید کیے جانا، کہیں بیویوں کا بے پردہ پھرائے جانا، آزمائشوں پہ آزمائشیں شروع ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے، جب طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، آپ نے پھر بھی حرف بد دعا بلند نہیں کیا بلکہ دعا ہی دی۔ تو اس قدر آزمائشیں ان کی زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو انسانی شبیہ میں کیوں بنا کر بھیجا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو عالین ہیں، وہ تو مقربین ہیں، وہ تو معصومین ہیں، وہ تو انفیلیبلز ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، لیکن آپ کبھی غور کیجئے، اپنی عقل کو استعمال کیجئے، آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے انسانی شبیہ میں انہیں رشتوں کے ساتھ بنا کر بھیجا، انہیں ظاہری طور پہ انسانی صورت میں بنا کر بھیجا، تاکہ ہم جیسوں کے لیے، ہم جیسے خطا کاروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ عقل انسان کیسے دلیل و حجت کو استعمال کرتا ہے اور وسیلہ کیوں ضروری ہے، کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا کہ تو نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو انسان کی عقل ہے نا فوراً اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرتی ہے، تو کہے گا یار پروردگار بہت شدید نیند تھی، تھکا ہارا سویا تھا، محنت کرتا، کیسے اٹھتا، صبح بیمار تھا کیسے اٹھتا، تو خود لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، میں تو انسان ہوں، میں تو کمزور ہوں، میری آنکھ نہیں کھلی، میں کیوں کر فجر پڑھتا۔ تو مظہر خدا کو، ان ہستیوں کو مظہر خدا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مظہر بنا کر بھیجا انسانی شبیہ میں، کہ کس طرح بتایا کہ اس سفر کوفہ و شام میں قید و بند میں بیماری کی حالت میں امام زین العابدین علیہ السلام کیسے ایک بھی فجر کی نماز نہیں قضا کرتے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ازواج کہتی ہیں کہ آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے چنے ہوئے محبوب ہیں۔ کہا کہ کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اے نبی کم عبادت کے لیے کھڑے ہوا کریں، پاؤں میں ورم پڑ جاتے۔ کہا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا، ما انزل علیک القرآن لتشقی، کیا آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس لیے ہم نے نازل نہیں کیا، کم پڑھا کیجیے۔ اتنی عبادت کی اس نبی نے۔ تو ان ہستیوں کو ہمارے لیے مثال بنا کر بھیجا۔ پھر جب اللہ پوچھے گا ظہر کی نماز، تو یا اللہ میں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے روزی کمانے میں مصروف تھا۔ اے پروردگار تیری تو نہ اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، تو کیا جانے کہ بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے، بیوی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کس طرح محنت کرنی پڑتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں ظہر اثر کی نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ میں محنت کشی میں مصروف تھا، اور تو نے خود کہا رزق حلال کمانا عبادت ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا۔ انسان کی حیل و حجت ہے نا، بہانہ ہے، تو وہ جواب دے گا۔ اسی لیے دکھایا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی صورت میں کہ کس طرح سے یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے حق حلال کی روزی کماتے ہیں، اور کس طرح بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کس طرح گھر میں وہ حلال روزی لاتے، تمام تر دسترس ہونے کے باوجود مال غنیمت پر وہ لوگوں کے لیے، اپنے حصے کا کھانا بھی لوگوں کے لیے، ہمارے لیے مثال قائم کی کہ ٹھیک ہے تم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے لیکن تم کوشش تو کرو، تم ان کو اپنا رول ماڈل تو بناؤ۔ اور کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ان کو مثال تو بناؤ، مشعل راہ تو بناؤ، ایسپریشن تو بناؤ ان ہستیوں کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حجتوں کو جو توڑ کر پھینک دے روز قیامت، وہ حجت اللہ ہے، وہ مظہر خدا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عالین ہے، یہ مقربین ہے، اور ہم لوگ تو یا داہنے ہاتھ والے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال انشاءاللہ داہنے ہاتھ میں ہوں، یا بائیں ہاتھ والے کہ اتنے برے اعمال ہوں کہ وہ اچھے اعمال پر حاوی ہو جائے، پلڑا بھاری ہو جائے خدا نہ خواستہ۔ لیکن وہ لوگ بھی تو تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کہ جنہوں نے اپنی جانیں نثار کر دی۔ وہ معصومین کے درجے پہ چاہے پہلے نہ ہو، حضرت حر علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، ایک لمحے میں کیسے تقدیر بدل جاتی ہے جب انسان اپنی چوائس کو، انتخاب کو، فریڈم آف چوائس کو
اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اپنے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ صرف اور صرف منحصر کر دیتا ہے، تو وہ حضرت حر علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ لعنت اللہ سے علیہ السلام رحمت اللہ، وہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، وہ ساتھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کربلا بہترین درس کا ہے۔ ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کے مال و اسباب تھے، ان کو بھی اپنی جان کی بات ہی، مولا نے یہ تک کہا کہ میں شمع بجھا دیتا ہوں، تمہیں ثواب بھی ملے گا، تم پہ کوئی گناہ بھی نہیں، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اپنی جانوں کو نثار کیا، اس درجے پر پہنچ گئے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں کہا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ جن کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان پر قائم ہے، کہا کہ نہ انہیں کوئی حزن ہے نہ انہیں کوئی ملال ہے۔ وہ اصحاب حسین علیہ السلام کے جنہوں نے ہاتھوں پہ تیر روکے، وہ اصحاب حسین علیہ السلام کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پسند فرمایا، اور آج تک جب ہم زیارت عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں تو ان روحوں پر بھی بھیجتے ہیں جو آپ کے ساتھ، جنہوں نے خود کو فنا کیا اور ہمیشہ کے لیے بقا پالی، ہمیشہ کے لیے بقا پالی رہتی دنیا تک، قیامت تک۔ اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ سلام ہو ان ارواح پر کہ جنہوں نے خود کو فنا کیا۔ لا الہ الا اللہ، یہی ہے لا الہ الا اللہ، جس میں خود کو فنا کرنا، خود کی خواہش کو فنا کرنا، خود پرستی کو فنا کرنا، لیکن کسی انسان کی خوشنودی کے لیے نہیں، پروردگار کی خوشنودی کے لیے۔ یہ فرق ہے عشق مجازی اور عشق حقیقی میں۔ انسانوں کے ساتھ اچھا بھی کرے اللہ کی محبت، ایسا اچھا نہ کریں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، دنیاوی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں، جس کے ساتھ اچھا کریں اس کا فائدہ سوچیں، یہ سوچیں کہ جو یہ عمل ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا۔ جو اگر آپ ظالم کا ہاتھ مضبوط کرتے جا رہے ہیں، برائی سے روکنے کے بجائے برائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس لیے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیک کام کا حکم دو، برے کام سے روکو۔ کہا کہ کوئی برائی دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، اور کہا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ظلم کا ساتھ نہ دیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ظلم کو روکنے کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم آواز تو اٹھاؤ۔ ظلم سہنا بھی ظلم ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ تمام باریکیاں، یہ لطائف زندگی کے کون سکھائے گا ہمیں کہ کہاں تک دوسرے انسان کے لیے کچھ کرنا اللہ کی خوشنودی ہے، اور کہاں سے ظلم کی حد شروع ہوتی ہے، کہاں سے برائی کا تعاون، جو کہا قرآن حکیم میں کہا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی میں، گناہ میں مدد نہ کرو، ایک دوسرے کے معاون نہ بن۔ یہ عقل، یہ حکمت ملتی ہے ہمیں اس باب مدینۃ العلم سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حکمت آپ کو اہل بیت کے در سے ملے گی، کربلا کی درسگاہ سے ملے گی۔ جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر لیں، اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر لیں، اس کے احکامات کے تابع کر لیں، تو خود بخود صحیح غلط، حلال حرام میں تمیز انسان کو خود بخود سمجھ آتی جائے گی کہ کہاں میں ظلم کا ساتھ دے رہا ہوں، کہاں میں کسی انسان کی اصلاح میں اس کے لیے مدد کر رہا ہوں، کون سا فیصلہ ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں، یا میں اپنی پذیرائی کے لیے، لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے، اپنی جس کو کہتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، میری تعریف کریں، میں اپنی خود پرستی میں تو کہیں یہ کام نہیں کر رہا، یا میں انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں اس پروردگار کو کہیں ناراض کرنے کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ یہ سب باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو وزڈم دی ہے، جو حکمت دی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جسے چاہے حکمت عطا کی۔
9 حصے 10 میں سے 9 حصے علم کے امام معصوم علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے. اور پھر اولنا محمد و آخرنا محمد، ہمیں اپنے پہلے امام مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے لے کے آخری امام مہدی آخر الزمان صاحب الزمان علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہدایت کے سجش میں ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں ان کی زندگیوں سے، ان کے اقوال سے گائیڈنس حاصل کرنی ہے، اور تب جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ اگر کوئی مصیبت، دیکھیے میں نے یہ بات کی تھی کہ مصیبت اپنے ہاتھ سے بھی آ جائے، لیکن آپ نے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گناہوں سے توبہ کر لیتے ہو، اللہ کی طرف آتے ہو، تو وہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے تم اپنے کسی گمشدہ، اغوا شدہ، مسنگ پرسن، کسی گمے ہوئے رشتہ دار کے مل جانے پہ خوش ہو جاتے ہو. تو اس نے قرآن میں وعدہ کیا تم جتنے بھی گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب معاف کر دوں گا، بس میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو یہ نکتہ تھا کہ اگر اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے بھی مصیبت آ گئی تو اب لوگ کہیں گے یہ تو سزا ہے. سزا نہیں، سزا تب ہے جیسے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سزا ہے، اللہ کے قریب کر دے تو آزمائش ہے. یعنی کہ تم سزا کو بھی آزمائش میں تبدیل کر سکتے ہو. اس پروردگار کی رحمت اتنی ہے، اس نے کہا جتنے بھی گناہ کر لو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں معاف کر دوں گا. ہاں توبہ شرط ہے. کیا توبہ؟ دل سے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، غور و فکر کرنا کیا غلطی ہوئی، اور پھر توبہ نہ دہرانے کا، اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا پکا وعدہ، پکا ارادہ. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ، اللہ تعالیٰ نیتوں کے پھل دیتا ہے. عزیزان کرام، وہ اتنا رحیم ہے، لطیف، باریک بین ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ اس بندے کا دل کتنا صاف ہے. قلب سلیم، صاف دل، نیک دل، پاک دل، اللہ کی رضا میں جھکا ہوا دل ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو اس دنیا کی سرخروئی، اس دنیا میں کامیابی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں جس کا عنوان اللہ کا راستہ تھا، یہ بات کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کو، وہی چیزیں انسان کو منع کی ہیں جو اس کے لیے مضر ہیں، اس کے لیے بری ہیں، اس کی روح کے لیے، اس کے نفس کے لیے، اس کے جسم کے لیے بری ہیں، انہی سے روکا ہے. اور کیسے پاک و طیب رزق اور نعمتیں اس نے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور کہا کہ پاک و طیب جو نعمتیں دیں، حلال طریقے سے جو نعمتیں دیں، ان کا استعمال کرو، ان کے لیے شکر گزار ہو، اور کہا شکر کرو تمہیں اور زیادہ دوں گا، شکر کرو تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آزمائشیں، یہ جو مصائب ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سیکھنے کا موقع رکھا ہے آپ کے لیے. وہ سبق انسان جتنی جلدی سیکھ جائے گا تو پھر اگلے لیول پہ پہنچ جائے گا. اس پروردگار کی رحمت ہو، وہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، تو پھر انسان بغیر آزمائشوں کے بھی اس پروردگار کا قرب حاصل کرنے لگ جاتا ہے. لیکن جب تک وہ اپنی غلطی نہیں سیکھے گا، اس کے کردار میں جو خامیاں پیدا ہو گئیں، جو خطائیں اس نے کی، اگر ان کو دہراتا رہے گا تو بار بار زندگی میں اسی قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، اسی قسم کا رزلٹ اس کے سامنے آئے گا. تو یہ وہ ہے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، جو انسان جانتے بوجھتے ہوئے، اسی لیے کہا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. وہی غلطی جب بار بار کرے گا تو اس کا انجام پھر اسے بار بار بھگتنا پڑے گا. اور جب تک وہ سبق نہیں سیکھتا، اسی لیول پہ اٹکا رہے گا، اسی طرح کی مصیبتیں بار بار اس پہ آتی جائیں گی. تو یہ بھوک سے، خوف سے آزمائش، دنیا کی دولت آزمائش، اولاد آزمائش، یہ تمام آزمائشیں. لیکن جب بھی کوئی آزمائش ہو، جب بھی کوئی کڑا وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، سب سے پہلا لیسن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. قرآن میں کہا کہ صبر اور نماز سے مدد لو. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا تم دعا کرو، بے شک کوئی چیز ناممکن بھی لگے، کیونکہ یہ ممکن اور ناممکن تو تمہاری سوچ کی لمیٹیشن ہے، تمہاری سوچ کا محدود ہونا ہے. اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں. اذا قضا امر جب اللہ کہہ دیتا ہے فإنما یقول له کن فیکون. اذا قضا امر، جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے،
تو صرف کن کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. کون کہہ دیتا ہے. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا تم دعا مانگتے رہو اس پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں. کائنات کی ہر نعمت وہ انسانوں کو دیتا ہے، اور قرآن میں کہا کہ پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور کہا کہ جب سجدوں میں جو شخص روتا ہے اس کو اپنی قسمت پر رونا نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مصائب میں مدد مانگیں، اس پہ کامل یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، توکل صرف اللہ پر کریں، اور کوشش کریں کہ جو غلطی ہو گئی، جو خطا ہو گئی، جو بھی گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وعدہ کیا کہ میں سب معاف کر دوں گا، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھیں، وہ غفور الرحیم ہے. بس مایوسی کا گناہ نہ کریں، مایوسی کفر ہے. کہا کہ ہر گناہ بخش دوں گا، بس میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو عزیزان گرامی، اس طرح سے انسان کسی بھی مشکل وقت میں، کسی امتحان میں، کسی آزمائش میں سرخرو ہو سکتا ہے، اس دنیا میں بھی، اور پھر آخرت کے لیے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جیسے بیماری جان کا صدقہ ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی سبق سکھانے کے لیے کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی ایسے حالات پیدا کرتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا ایمان کتنا مضبوط ہے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ اگر ماں اس کو کبھی جھڑکتی ہے یا مارتی ہے، وہ تڑپ کے ماں کے پاس ہی آتا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ریفیوج نہیں. تو اس طرح ہمارے پاس اس پروردگار کے سوا کوئی ریفیوج، کوئی پناہ گاہ نہیں، وہی ہماری جائے پناہ. جب بھی کوئی آزمائش ہے، کوئی مصیبت ہے، اس پروردگار کے سامنے سربہ سجود ہو جائے، اس کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. جو نعمتیں ملی ہیں ان کے شکر گزار ہوں. بہت دفعہ کفران نعمت کی وجہ سے، نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینے کی وجہ سے وہ نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں. اور جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص چھوٹی بات پہ پریشان ہو جائے گا، اللہ اسے پھر کسی بڑے امتحان میں، بڑی آزمائش میں مبتلا کر دے. جس طرح ایک شیخ سعدی کی سٹوری ہے جو ان کی حکایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک کشتی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک غلام بیٹھا تھا سیاہ فام جو روئے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ اسے کیا مسئلہ ہے، کہا کہ یہ ڈر رہا ہے کشتی میں بیٹھ. تو ایک دانا جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اس کو پانی میں پھینک دو. پانی میں پھینک دیا. جب وہ غوطے کھانے لگا، کھاتا رہا کچھ دیر. جب اس کی بالکل سانس رکنے لگی تو اس کو نکال کے واپس بٹھایا کشتی میں، اور اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ کشتی تو نعمت ہے، میں پانی کی لہروں کی نظر بھی ہو سکتا تھا. تو کئی مرتبہ مشکل حالات یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ تم ادراک نہیں کر رہے اپنی ان نعمتوں کا، شعور نہیں رکھ رہے، ریئلائز نہیں کر رہے، اکنالج نہیں کر رہے وہ نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو، میرے شکر گزار بندے بنو. انا ہدیناہ السبیل، تمہیں سیدھا رستہ دکھا دیا، اما شاکرم و اما کفورا، یا شکر گزار بنو یا کفر کرنے والے بنو. تو شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے. کہا شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی خطبہ فتق میں فرمایا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، حمد اس پروردگار کی جس کی تمام نعمتوں کا تم ادراک بھی نہیں کر سکتے، شعور بھی نہیں کر سکتے. کئی مرتبہ آزمائشیں ناشکری کی وجہ سے آتی ہیں، جو نعمتیں دی گئیں کیونکہ ہم ان کا شکر نہیں ادا کرتے، ان کے اوپر مسرور نہیں ہوتے، اس پروردگار کی ان نعمتوں کو اکنالج نہیں کرتے، اس طرح سے خوش نہیں ہوتے جو خوش ہونے کا حق ہے. بہت مرتبہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں انسان کی خود ساختہ بھی ہو سکتی ہیں. عزیزان گرامی، آج ہم نے بات کی آزمائش کیا ہے، کون سی مصیبت آزمائش ہے، کون سی مصیبت سزا ہے، کیسے ہم سزا کو بھی آزمائش بنا سکتے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اگر ہم رجوع کریں صرف اللہ سے، اگر ہم وسیلہ بنائیں اہل بیت علیہ السلام کو، ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنائیں، ان کی زندگیوں، ان کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنی عقل کو، اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر بسجود کر دیں، اس پروردگار پہ توکل کریں کہ سوائے اس کے ہمیں نہ کوئی شر پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی خیر پہنچ سکتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک وہ کائنات کا بادشاہ، اقتدار کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی اس کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کی مرضی نہ ہو. اہل بیت علیہ السلام سفینہ نجات ہیں.
کربلا بہترین درسگاہ ہے، اس درسگاہ سے اپنی زندگیوں کے لیے سبق سیکھیے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو، اور دیکھیے کس طرح ان معصومین علیہ السلام، ان آلین علیہ السلام، ان مقربین علیہ السلام کے ساتھ وہ ہستیاں، وہ شہداء کس طرح کھڑے ہو گئے، عشق الہی کی راہ میں کس رتبے کو انہوں نے پا لیا کہ بے شک غیر معصوم تھے، چاہے وہ جناب حر تھے، حضرت حر علیہ السلام ہو گئے. انسان کی ایک چوائس راہ حق پہ رکھا گیا، ایک قدم بھی کبھی کبھی اسے ان عظیم شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ قیامت تک جن کی ارواح پہ، قیامت کے بعد بھی جن کی ارواح پر سلام بھیجا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی ان کا شکر گزار ہے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو آئے تھے، جب آپ بستر رسول پر سو گئے، اپنے محمد مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے، تو کہا وہ ہیں جو اپنے نفسوں کو خدا کی خوشنودی کے لیے بیچتے ہیں. تو یہ وہ انتخاب ہے، وہ چوائس ہے کہ ہر انسان کسی بھی لمحے حق کے راستے پہ، خدا کی خوشنودی کے راستے پہ چل سکتا ہے. اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری دوستی، تمہاری دشمنی، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا ہر فعل اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو. لا الہ الا اللہ، صرف اس پروردگار کو الہ بنائیے، صرف اس کی خوشنودی کے لیے ہر فیصلہ کیجیے. ایمان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، صرف زبان کی حد تک نہیں، اپنے کردار میں شامل کر لیں. ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو اس کو اختیار کریں، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو اس سے دوری اختیار کریں. نیکی کا حکم دے، نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کریں اور برائی کے کاموں میں مددگار نہ بنیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. یہی سبق ہمیں کربلا کی درسگاہ سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر آزمائش، ہر سزا میں اس پروردگار سے رجوع کریں، ہمارا سلسلہ اس رب سے کبھی نہ ٹوٹے، توکل کریں تو اس پروردگار پہ، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کہ اس کی رحمت سے جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہے، شیطان اس کے نفس کو اغوا کر لیتا ہے. قرآن میں اغویتہم کے لفظ استعمال ہوئے. جب اغوا کر لیتا ہے تو پھر اس پہ تشدد بھی ہوتا ہے، اس پہ ٹارچر بھی ہوتا ہے، اس کے لیے تاوان بھی مانگا جاتا ہے، پھر اس سے ہر برائی کرائی جاتی ہے. تو بس اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے بھی گناہ کرو میں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، غفور الرحیم ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں، بس میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یا اللہ ہمیں تا حیات یہ توفیق عطا فرما کہ کبھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہو. ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے کچھ نہیں. اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کو نہ دہرائیں. تیری خوشنودی کے لیے ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر بیان، ہماری ہر سوچ تیری رضا کے لیے ہو، تیری خوشنودی کے لیے. اور ہمیں وہ قلب سلیم عطا فرما کہ ہم تیری رضا میں راضی ہو جائیں، اور ہم عشق الہی میں ان آلین کے رستے پہ، جس طرح اصحاب حسین علیہ السلام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، عشق الہی میں فنا ہو کے تا حیات اور تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی بقا ہمیشہ کے لیے حاصل کر لی ان کی ارمان. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی محبت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی روحوں کو وہ بقا پہنچا سکیں کہ جو بہترین انعام ہے، جو بہترین سعادت ہے، اور جس سے بڑھ کر خیر اس دنیا میں موجود نہیں. یا اللہ جو دلی حاجات ناظرین کی جو اس تقریر میں، اس پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوئے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ.